سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میں محشر رضا قادری غلامان غوث و خواجہ برضا ان کا خادم۔ حضرات، میں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے، ان چیزوں کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ ویڈیو اس لیے وائرل کیا جا رہا ہے کہ آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ مفتی غلفام صاحب کے تعلق سے جو نذرانے کے تعلق سے فتویٰ لگا کر ویڈیو وائرل ہوا، انہوں نے اس چیز کا ہم پر پورا معمہ تھوپا، اور تھوپنے کے بعد وہ جو کچھ معاملات ہوئے وہ بہت ساری باتیں ہیں، میں ان کو بیان نہیں کرتا، لیکن انہوں نے جو ہم پر تہمت لگائی ہے، میں محشر رضا اور نواب جان، یہ دونوں لوگوں کا انہوں نے نام لے کر کے یہ کہا ہے کہ میں چندوئی میں پیچھے ایک پروگرام میں، وہ دسمبر کے مہینے میں آئے تھے، شاید ستمبر کے مہینے میں چندوئی میں آئے تھے، اور چندوئی والوں نے انہیں جو نذرانہ دیا، اس نذرانے میں سے ان دونوں لوگوں نے، یعنی نواب جان نے اور محشر رضا نے 3000 روپے کی رشوت کا مطالبہ کیا، اور جب ان سے یہ رشوت مانگی گئی تو ان سے کہا گیا کہ آپ ہمیں دیجئے، اور نہیں دیں گے تو ہم آپ کی تعریف نہیں کروائیں گے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ جو بھی مولوی آتے ہیں ہم ان کی تعریف کرواتے ہیں تو ان سے ہم رشوت لیتے ہیں۔ پھر مفتی صاحب نے کہا، وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تمہارے پریوار والوں سے شکایت کر دوں گا، تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ہاتھ جوڑ کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بھائیو، یہ اتنے لوگ جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، آپ کو، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سب اسی بستی کے رہنے والے ہیں، میرے مقتدی ہیں۔ میں ناچیز اس مسجد کا امام ہوں، جس مدرسے میں کھڑے ہو کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ مسجد و مدرسہ دونوں متصل ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کیا جائے، کیونکہ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے آج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ حضرات، بات سنیے آپ میری بات کو پہلے، کہ مفتی صاحب نے جس جلسے کا ذکر کیا ہے، جس جلسے میں رشوت لینے کا مجھ پر اور مولانا نواب جان پر عیب لگایا ہے، وہ جلسہ کوئی عوام الناس کا، لوگوں کا، گاؤں کا چندہ کر کے جلسہ نہیں کرایا ہوا تھا۔ آپ لوگ شاہد ہیں اس بات پر؟ جی۔ وہ جلسہ چندہ کر کے نہیں کرایا گیا تھا، بلکہ یہ نواب جان صاحب ہیں، ان کے چھوٹے بھائی چھنگا خاں کا انتقال ہو گیا تھا، جو 18 سال کی عمر میں کسی بیماری کی وجہ سے، تو انہوں نے اپنے بھائی کے 40ویں کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے جلسہ کرایا تھا، اور یہ نواب جان صاحب ہیں، ان کا وہ بھائی تھا چھوٹا، اور یہ خلیجان بھائی ہیں، ان کا وہ لڑکا تھا چھنگا، جس کا نام ہے، جس کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے اپنا ذاتی جلسہ کرایا تھا۔ اب آپ خود ہی یہ فیصلہ فرمائیں کہ جب انہوں نے جلسہ کرایا تھا تو اس کا نذرانہ بھی انہی لوگوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی جیب سے دیا تھا۔ آپ نے دیا تھا؟ نہیں دیا تھا، انہوں نے دیا تھا، اور دینے کے بعد انہوں نے ودا کیا تھا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں، میں اس بستی کے مسجد کا امام ہوں، میں اپنی مسجد میں آ کر کے سو گیا۔ اب جب ان پر فتویٰ لگ گیا، اور انہوں نے شریعت کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، نذرانہ طے کرتے ہیں، مانگتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، جب فتویٰ لگ گیا تو انہوں نے اس کو، فتوے کی برائی کو ہٹانے کے لیے، یعنی راہ فرار تلاش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس فتوے سے بچنے کے لیے اس چیز کو اختیار کیا کہ ہم پر تہمت لگائی، جھوٹی تہمت، کہ ان لوگوں نے 3000 روپے مجھ سے طلب کیے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ مفتی صاحب یوں زبان سے کہہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا کہ 3000 روپے پیش کیے۔ دوسری بات، کون ایسا بے وقوف ہوگا کہ مولانا نواب جان صاحب اپنی جیب سے پیسے دے کر کے خود رشوت طلب کریں گے؟ یہ کتنی جو ہے وہ ناہضم ہونے والی بات ہے، اور یہ تمام مسجد کے ممبران ہیں۔ مفتی غلفام صاحب اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں چندوئی کے لوگوں سے التجا کروں گا کہ ایسے امام کو نہ رکھیں، ایسے امام سے امامت نہ کروائیں۔ مفتی غلفام صاحب، آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، آپ کو چاہیے کہ علماء اکرام کے فتوے کو آپ ایکسیپٹ کریں، آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس پر رجوع کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے بجائے اس کے قبول کرنے کے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بجائے توبہ کرنے کے اس پر، آپ اپنے کرنے پر ضد پر اڑ گئے ہیں، اور آپ نے ہمارے اوپر تہمت لگا دی، آپ نے الزام لگا دیا کہ 3000 روپے جو ہے وہ رشوت مانگی۔ میں اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر 3000 تو بڑی بات ہے، 3 روپے لینے کا بھی ہم نے دل میں ارادہ کیا ہو تو اللہ تعالی ہمیں دنیا ہی میں تباہ اور برباد کر دے۔
اور حضرات اس ویڈیو کے مادھیم سے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ مولانا نواب جان صاحب ہیں، بتائیے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ان کا جوان بھائی 18 سال کا ختم ہوا، یہ خلی جان بھائی ہیں، ان کا بیٹا ختم ہوا 18 سال کا، اور اس جلسے میں مفتی غلفام صاحب کو بلایا، تقریر کرائی، اور اپنی جیب سے انہوں نے نذرانہ دیا، اور اسی نذرانے میں سے یہ ان سے کمیشن طلب کریں گے۔ یہ بتائیے کہاں کی یہ جو ہے وہ ان کی حق کی بات ہے اور انصاف کی بات ہے۔ حضرات یہ بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے، یہ ہم پر تہمت لگائی گئی ہے، یہ ہم پر الزام لگایا گیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ اب بھی اگر لوگوں کو یقین نہ آئے، اور اب بھی اگر صبر نہ آئے، اور اب بھی اگر مطمئن نہ ہوں، تو جہاں چاہیں وہاں میں آنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی بستی والوں کے لیے ساتھ لے کر آنے کے لیے تیار ہوں، میں گواہی دوں گا وہاں پر، میں ثابت کروں گا وہاں پر، اور مفتی غلفام صاحب ثابت کر دیں کہ 3000 روپے مجھ سے رشوت مانگی تھی، تو میں انشاءاللہ عہد اٹھاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کہیں پر امامت نہیں کروں گا، میرا بیگ تیار رکھا ہے، میں چاہے کیسے بھی ذریعہ معاش کروں لیکن امامت نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ بات ثابت نہیں ہوئی تو مفتی صاحب کو بھی یہ وعدہ کرنا پڑے گا، اور یہ جو ہے وہ عہد کرنا پڑے گا کہ کبھی آج کے بعد وہ منبر رسول پر نہیں چڑھیں گے، تقریر کرنے کہیں نہیں جائیں گے۔ کیوں کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ بے گناہ آدمی پر تہمت لگائی، کو چھپانے کے لیے تہمت لگا رہے ہیں، اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے ہم پر تہمت لگائی۔ بھائی تم پر جو فتویٰ لگ گیا شریعت کی طرف سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، بات ختم تھی، لیکن اس کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی، اور اس میں ویڈیو میں بہت ساری باتیں ہیں کہ مجھ سے جب معافی مانگ رہے تھے تو کہنے لگے کہ ہمارے گھر والوں سے مت کہنا، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں معافی بھی مانگ رہے تھے۔ تو بتائیے جو آدمی معافی مانگے گا آخرکار یہ اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بھائیو یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ میں حضور حسن میاں سجادہ نشین، حضور جو ہے وہ اسجد رضا خان قادری کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ثابت کر دیں، میں انشاءاللہ اسی دن سے امامت کرنا چھوڑ دوں گا، اسی دن سے میں انشاءاللہ اپنی اس چیز سے امامت سے برخاست ہو جاؤں گا، اور اگر مفتی صاحب ثابت نہ کریں تو مفتی صاحب کو بھی خطابت کا کام بالکل چھوڑنا پڑے گا اور اس چیز کا وعدہ اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ تمام لوگ میرے موجود ہیں، ان لوگوں کی موجودگی میں نے اس لیے ویڈیو بنایا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ ابھی تک تو لوگ مجھے یہی سمجھ رہے تھے کہ رشوت کھانے والا ہے، اور یہ نواب جان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کے 40ویں پروگرام کرایا تھا، وہ کوئی عام جلسہ نہیں تھا بلکہ ان کا گھر کا جلسہ تھا۔ میں نے خود پیسے دیے تھے، مولانا مفتی غلفام صاحب اور طاہر رضا رامپوری وہ بھی آئے تھے، اور دیگر علماء اکرام تشریف لائے، میں نے سب کو اپنی ہاتھ سے پیمنٹ کیا تھا۔ تو یہ بتائیے میں نے خود اپنا جلسے میں اپنا پیسہ خرچ کیا، عوام اتنے لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھ لینا اگر کسی نے 1 روپیہ بھی اس میں لگایا ہو تو، یعنی میں نے جب پیسہ دیا تو میں ان سے 3000 روپے کی رشوت مانگ رہا ہوں، یعنی 7500 روپے میں نے ان کی بات کی تھی، اور بات کرنے کے بعد میں 3000 روپے اور مانگ رہا ہوں میں ان سے الٹے۔ اور اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم تھا کہ آپ نے بات کری ہے نہیں کری ہے کہ نہیں بالکل نہیں، امام صاحب کے لیے صرف میرے ذریعے سے جو بھی بات ہوئی تھی، میں نے ان کا پیپلیا میں جو پروگرام کیا تھا وہاں سے نمبر لیا تھا، نمبر لینے کے بعد میں پھر میں نے ان سے بات کی، میں نے کہ حضرت کسی اور صاحب سے بات کروائی میں نے، مگر انہوں نے یہ کہا کہ میں اتنے روپے سے کم نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے بھائیو، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، اور اس بات کو جو ہم پر تہمت الزام لگایا گیا ہے اس کا شریعت کی روشنی میں مفتی غلفام پر حکم صادر کیا جائے۔ میں اپنے علماء، اپنے سر کے تاج علماء سے یہی گزارش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔